Assalamu alaikum. Hope you are doing well. Welcome to my YouTube channel Namal Brilliant Academy. جو آج ہم ٹاپک سٹارٹ کر رہے ہیں وہ ہے پریپیرنگ اینڈ انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ پلان اینڈ پروگرام. تو اس میں جو ہوتا ہے اس میں ہم انٹیگریٹڈ ہوتا ہے کہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم نے کیا ہمارے پروگرام ہے اور ہمارے مقصد کیا ہے، پلان کیا ہے. تو اس کے اندر دو چیزیں آتی ہیں، ایک مارکیٹنگ مکس ہوتا ہے اور انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ ہوتی ہے. اور سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مارکیٹنگ مکس کیا ہوتا ہے. مارکیٹنگ مکس ہوتا ہے 4 پیز، اس کو 4 پیز بھی کہا جاتا ہے. یعنی کہ اس میں پروڈکٹ ہوتی، پرائس، پروموشن اور پلیس ہوتی ہے. فار ایگزامپل ہم اگر کسی ایک بزنس کا نام لیتے ہیں، یعنی کہ اس میں ہم ڈیفرنٹ ایج جینڈر کو بھی ٹارگیٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل کہ ہم کوئی بھی ایک بزنس ہے، اس کو اگر ہم نے شروع کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم کیا دیکھیں گے، ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا جو میں بزنس شروع کر رہا ہوں اس کے لیے میرے پاس پروڈکٹ کیا ہے، کیا چیز میں بیچوں گا، اس کی کیا پرائس. کل بھی ہم نے پڑھا تھا پچھلے لیکچر میں کہ اس کی افورڈیبل پرائس ہو. کیا وہ پرائس جو ہم سیٹ کر رہے ہیں، وہ جو جہاں ہم سیٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے ٹھیک بھی ہے، یا کیا وہ ان کی بائنگ پاور اتنی ہے کہ وہ چیز لے سکیں گے یا نہیں. پروموشن، ہم اس چیز کو کس طرح پروموٹ کریں گے، کس طرح ہماری اس کی مارکیٹنگ اسٹریٹجی کیا ہوں گی کہ وہ چیز ہم سے لوگ خریدیں گے، اور کون سی جگہ ہوگی کس طرح. فار ایگزامپل میں ایک کیفے لگاتا ہوں، کیفے سیٹ کرتا ہوں. اب کیفے جب لگاتا ہوں تو میں دیکھوں گا کہ کیا وہاں ہجوم ہے، کیا لوگ باہر فیملیز آتی ہیں یا سنگل آدمی زیادہ آتے ہیں یا کپل باہر زیادہ آتے ہیں. میں دیکھوں گا، اس کے حساب سے میں میں نے وہاں اپنی پروڈکٹ دیکھی ہے، میں نے پروڈکٹ کیا لگانی ہے. اب ایک جگہ جہاں زیادہ فوڈس کی زیادہ ضرورت ہے وہاں میں کچھ اور آئٹم تو نہیں لے کے جا سکتا. تو جہاں ہمیشہ کل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ہمیشہ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. تو ہم سب سے پہلے اپنی پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ ہماری پرابلم ہے کیا، کہاں ہمارے مسئلے زیادہ آ رہے ہیں، ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے. تو ہماری پروڈکٹ کیا ہے، پرائس کیا ہے، پروموشن کس طرح ہوگی اور پلیس کیا ہے. یہ ہوتی ہے مارکیٹنگ مکس. اس کے بعد ہوتی ہے انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ پروگرام. تو کمپریہنسو پلان دیٹ کمیونیکیٹ اینڈ ڈیلیور دا انٹینٹ ویلیو ٹو دا چوزن کسٹمر. کہ ہم ایک ارادہ کرتے ہیں کہ یہ چیزیں ہم ویلیو. اب سیٹسفیکشن ایک کسٹمر کی ڈیمانڈ نیڈ کو کس طرح پوری کرتی ہے کہ ہم اس کو ویلیوز دیں، ہم اس کے پروڈکٹ میں ویلیو دیں یا اس کو ایسی سروس مہیا کریں، گڈ اینڈ سروس دیں کہ وہ ہمارے بزنس سے متاثر ہو، ہمارے پاس ہماری پروڈکٹ سے متاثر ہو، تاکہ وہ دوبارہ، کیونکہ ہمیشہ کسٹمر رائٹ ہوتا ہے اور وہ جب تک ہمارے پاس ہماری پروڈکٹ اچھی نہیں ہوگی تب تک وہ ہمارے پاس دوبارہ نہیں آئے گا. آگے اس کو لے کے چلتے ہیں. تو جب تک پروڈکٹ ہمارے پاس، اس کے بعد ہوتا ہے کہ جب پروڈکٹ ہمارے پاس ہوتی ہے تو اس کے بعد ہم نے ایک اچھا بلڈ کرنا ہے کسٹمر کے ساتھ ریلیشن. کسٹمر کے ساتھ ریلیشن مینجمنٹ بہت 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 ضروری ہے. اس کو کسٹمر ریلیشن مینجمنٹ CRM بھی بولتے ہیں. یہ ایک پورا پروسیس ہے کہ آپ نے کس طرح ایک کسٹمر کے ساتھ، کیونکہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ جسٹ کسٹمر کو خوش کرنا ہے. ہم نے اپنے آپ مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے بزنس کو گرو بھی کرنا ہے، ہم نے اپنے بزنس کے لیے پروفٹ بھی وہاں سے لینا، ہم نے سارے اخراجات ہی اپنے بزنس سے پورے کرنے. تو یہ تب ممکن ہوگا کہ ہم اپنے ایک بزنس کا دوسرے اپنے کسٹمر کے ساتھ وہ ویلیو ان کو دوں، ان کی سیٹسفیکشن، ان کی نیڈ ڈیمانڈ ساری پوری کریں. تب ہمارے ایک پروفیٹیبل ریلیشن قائم سے ہو سکتا ہے. تب ہم اپنی ارننگ بھی پوری کر سکتے ہیں، وہاں سے ارن کر اپنے اخراجات پورے کر سکتے ہیں اور وہاں سے ارننگ اچھی خاصی کر سکتے ہیں. تو یہ تب ممکن ہوگا کہ ہم ایک کسٹمر کے ساتھ اچھا ریلیشن، ہمارا بیہیویئر اچھا، ان کو گڈ اور سروس اچھی دینی چاہیے. اس کے بعد اور بھی کافی اس میں ہیں کہ کس طرح اور طریقے ہیں جس کی وجہ سے کسٹمر کی ویلیو اور سیٹسفیکشن مزید اس کو بڑھائی جاتی ہے. تو کسٹمر پرسیو ویلیو اس میں آتا ہے اور کسٹمر سیٹسفیکشن آتی ہے. کسٹمر پرسیو ویلیو کیا ہوتی ہے کہ دا ڈفرینس بٹوین ٹوٹل کسٹمر ویلیو اینڈ دا ٹوٹل کسٹمر کاسٹ. اب وہ
ہمیں کہ کوئی بھی چیز خریدنے کے لیے کاسٹ دیتا ہے، تو اب وہ اس کے بدلے میں جتنی وہ ویلیو وہ پرسیو کرتا ہے تو وہ یا ویلیو اٹین کرتا ہے، کسٹمر جو ٹوٹل ویلیو گین کرتا ہے وہ کسٹمر پرسیونگ ہوتی ہے، اس کو مائنس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بات ہوتی ہے کسٹمر سیٹسفیکشن، کہ ہمارے بزنس سے، ہماری پروڈکٹ سے، ہماری گڈ سروس سے، آخر ہم نے کئی بار دیکھا ہوگا کہ ہم اکثر ہوٹلوں میں جاتے ہیں تو ہمیں کئی آدھا گھنٹہ 20 منٹ 25 منٹ ہمیں ویٹر کا انتظار کرنا پڑتا ہے، تب ویٹر اب ہم کیا وہاں سے نتیجہ یہ اخذ کرتے ہیں کہ ان کی گڈ اور سروس اچھی نہیں ہے۔ تو ایک کسٹمر کو ہمیشہ سیٹسفیکشن تب ملتی ہے جب اس کے حساب کے ساتھ وہ اپنی پرفارمنس اور میچ کرتی ہے، یعنی کہ اس کی نیڈ اور سیٹسفیکشن پوری ہوتی ہے، تب وہ کہتا ہے کہ تب اس کی یہ سیٹسفیکشن پوری کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ایک ہمارا اچھا ریلیشن قائم ہوتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے بلڈنگ کسٹمر ریلیشن شپ، دا چینجنگ نیچر آف، اب دیکھیں کسٹمر کی کبھی کبھی نیچر چینج بھی ہوتی ہے، تو ہر بندے کے ساتھ ایک ہر طرح سے کیئرفلی اس کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، کسٹمر کے ساتھ سلیکٹڈ مینجمنٹ ٹو ٹارگیٹ فیور اور پروفیٹل کسٹمر کے اس کے ساتھ بہت احتیاط سے ساتھ پیش آنا تھا، اور relating more deeply and interactively by incorporating more interactive two-way relationship through blog, website, online communication and social networking۔ ہم دوسری کی اور بھی ذرائع، فار ایگزامپل کہ ہم ڈفرینٹ میڈیا پلیٹفارم یوز کر سکتے ہیں، یعنی کہ فار ایگزامپل ڈفرینٹ کمپنی سے یو فون اگر ہم جائیں، ان کی ایگزامپل ہیں، تو ہمیں عید پہ کبھی یا رمضان کے شروع میں تو وہ عید المبارک وغیرہ کا یا اس طرح رمضان مبارک کے میسیج آتے ہیں، تو یہ ایک کسٹمر کے ساتھ اچھا ریلیشن بلڈ کرنے کے لیے الیکٹرانک میڈیا کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے، اور اس سے ایک اچھا ریلیشن قائم ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہوتا ہے کہ اب چینجنگ نیچر آف، اس میں یہ ہوتا ہے کسٹمر مینیج ریلیشن، کسٹمر امپاورڈ بائی ٹو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی انٹریکٹ ود کمپنی اینڈ ایچ ادر ٹو شیپ دیئر ریلیشن ود برانڈ، کہ وہ کس طرح اپنا ایک اچھا برانڈ کے ساتھ تعلق قائم کر سکتے ہیں ڈفرینٹ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی یوز کرتے ہوئے۔ اس کے بعد ہوتا ہے بلڈنگ کسٹمر ریلیشن شپ میں یہ بھی ہوتا ہے پارٹنر ریلیشن مینجمنٹ، کہ دو کمپنیز کہتی ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ورکنگ ڈیلی ود دا پارٹنر ان دا ادر کمپنی ڈپارٹمنٹ آؤٹ سائڈ دا کمپنی ٹو جوائن برنگ گیدر ویلیو ٹو کسٹمر، کہ دو کمپنیاں مختلف کمپنیاں ہوتی ہیں، وہ کسی ایک خاص مقصد کے لیے وہ اپنے آپ کو جوائن کر کے کسٹمر کی ویلیو کو، وہ ویلیو گریٹر ویلیو، وہ ایک دوسرے، کیونکہ دو اکٹھی جب ہو جاتی ہیں تو ایک ان کی ایک طاقت بن جاتی ہے، اور وہ ایک اچھی سوچ اور اچھی گریٹر ویلیو کسٹمر تک لاتی ہیں۔ اس کے بعد ہوتا ہے پارٹنر انسائڈ دا کمپنی از ویری فنکشنل اینڈ ایریا انٹریکٹنگ ود، اور جو پارٹنر انسائڈ دا کمپنی کے اندر بھی ایسے پارٹنر ہوتے ہیں جو بہت اچھا ریلیشن مینجمنٹ کر سکتے ہیں، یعنی کہ وہ کمپنی کے لیے اور ان کسٹمر، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ ان کے اندر جو بندہ کسٹمر کے لیے اچھا کام کرے گا وہ کسٹمر دوبارہ ہے، تو اسی کا فائدہ ہے، اس وجہ سے وہ بہت اچھا ریلیشن قائم، تو وہ کہ دونوں میتھڈ کی ذریعے ہو سکے، الیکٹرانک بھی ہوتے ہیں یا کراس فنکشنل ٹیم بھی یوز ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ہوتا ہے مارکیٹنگ کنیکٹ ود دیئر سپلائر چینل پارٹنر and competitor by developing partnership. Supply chain is a channel that strategy from raw material to component to final product or final buyer، کہ اس کے ذریعے بھی ہمیں امید ہے کہ یہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں کیونکہ ویڈیو ہماری لمبی نہ ہو جائے۔ کیپچرنگ ویلیو فرام کسٹمر، کہ ہم کسٹمر کے ساتھ کون سی ان کے ساتھ ویلیو کیپچر کر سکتے ہیں، ان سے کیا ہم ان سے سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم اکثر جب ہم ایک بزنس کو مینیج کر رہے ہو تو ہم ہمارے وائل مینیجنگ آپ ڈفرینٹ اپنے اندر غلطیاں نوٹ کرتے ہو، اپنے امپرومنٹ کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے، آپ روزمرہ کی زندگی سے سیکھ رہے ہوتے ہو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ کسٹم لائف ٹائم ویلیو از دا ویلیو آف the entire stream of purchases that the customer would make over a lifetime of purchase، کہ وہ
اب ایک بندے کو آپ کی ایک پروڈکٹ اچھی لگے تو وہ ہمیشہ اس چیز کو اویلیٹ کرے گا، دوسروں تک بتائے گا. تو یہ ہوتا ہے کہ ایک اچھا ریلیشن مینجمنٹ کرنا کتنا ایک انتہائی ضروری چیز ہے. تو امید ہے مجھے کہ آپ کو یہ میرا لیکچر پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب کیجیے گا. تب تک یہ اگلی ویڈیو بناتے ہیں، تب تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.